إن الله أبدي أبد واحد أحد فرد صمد رفع السماء بلا عمد بسط الأرض على ماء جمد خلق الخلق وأحصاهم عدد قسم الرزق بينهم لم ينسى أحد لم يتخذ صاحبة ولا ولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمجد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تزودوا للغد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج العسكري عن علي رضي الله عنه فقال لا خير في العيش إلا لمستمع واع أو عالم ناطق. صدق الله العظيم وصدق مولانه النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. ولقد أحسن القائل أحمد ربي على خصال وخص بها سادة الرجال لزوم صبر وخلع كبر وصون عرز وبذل مال. اولاً تو میں اہلیان ڈونڈ گاؤں کو اس بات کی بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ ماشاءاللہ مکتب فیض القرآن کے طلباء و طالبات نے ایسا بہترین تعلیمی مظاہرہ پیش کیا ہے کہ طلباء و طالبات کی باتیں سن کر میرا دل یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر غور سے آپ ان چھوٹے بچے اور بچیوں کی باتوں کو سماعت کرتے تو عمل کے لیے یہی ہی بہت ہے. شاعر کہتا ہے طوفان نوح لانے سے کیا چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کریں. بچوں نے بہت عمدہ اور مؤثر طریقے سے اپنے پیغام کو آپ کے سامنے رکھا ہے. میں اللہ کے حضور دست سوال دراز ہوں کہ اللہ ہم کو ان بچوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دوسری چیز، اسٹیج پر علاقہ برار کے معزز و موقر علماء کرام تشریف فرما ہیں، بالخصوص صدر عالی قدر حضرت مولانا مفتی محمد رافع صاحب حفظہ اللہ ورا، اس کے علاوہ رفیق مکرم حافظ یاسین صاحب مدد اللہ العالی، حضرت مولانا محمد سعید صاحب دامت برکاتہم، اور میرے رفیق مکرم، میرے بہت مخلص کرم فرما میرے دوست حضرت مولانا محمد فضل الرحمان صاحب مظاہری حفظہ اللہ ورا. اسی طریقے سے اس مکتب کی جان حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب اور ان کے بھائی حافظ معین صاحب، یہاں پر یہ لوگ سب تشریف فرما ہیں. میں بہت مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں.
شاعر کہتا ہے روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے۔ روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے۔ پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہو وہ بات کہی جائے۔ معزز دوستو، ایک چینی کہاوت ہے، اگر 25 سال کا فیوچر پلان ہے تو آپ راستوں کی تعمیر کیجئے، اور اگر 50 سالہ منصوبہ ہے تو آپ شجر کاری کیجئے، اور اگر 100 سال سے زائد کسی تعمیری کام پر محنت کرنے کا ارادہ ہے تو آپ افراد سازی کا کام کیجئے۔ یہ مکتب فیض القرآن اور اس کے ہونہار اساتذہ جو حضرت مولانا محمد تسلیم صاحب مظاہری کے زیر سرپرستی ایک نمایاں کام آپ کے گاؤں میں کر رہے ہیں، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری نسل نو کو اور یہ ہمارے بچوں کو اور یہ اسلام کی لہلہاتی کھیتی کو اپنے خون جگر سے سینچ رہے ہیں۔ آپ اس کاز اور کام کو معمولی نہ سمجھیں۔ دیکھیے، علم دین کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت محنت، مشقت اور اپنے جذبات کی قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کو جمع کیا۔ آپ نے بخاری شریف کو شروع کیا تو ایک باب باندھا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے اس باب کے اندر ایک روایت کو نقل کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں عمر شریف کا آقا نامدار کے 41واں سال ہے، آپ غار حرا میں تشریف فرما ہیں۔ اچانک فرشتہ آپ کے سامنے آ گیا اور زور سے کہنے لگا اقرا یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ وہ فرشتے نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زور سے دبایا۔ بخاری الامام کے الفاظ ہے فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلْنِي۔ اس فرشتے نے مجھے زور سے پکڑ کے دبایا اور اس کے بعد چھوڑا اور کہا یا محمد اقرا۔ میں نے پھر کہا ما انا بقارئ۔ اس فرشتے نے زور سے پکڑ کے دبایا۔ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ، دوسری مرتبہ دبایا۔ اللہ کے نبی سے پھر کہا اقرا۔ آپ نے کہا ما انا بقارئ۔ وہ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ پکڑا۔ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، اس کے بعد زور سے دبایا اور آپ کو چھوڑا۔ اس کے بعد کہا اقرا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آپ مکہ مکرمہ کا تصور کیجئے، 600 سال کے بعد اس دنیا سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ 600 سال کے بعد اس زمین کے اوپر اللہ کے حکم سے جبریل امین وحی لے کے آئے ہیں، وحی کا نزول اجلال ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا آپ نماز کو قائم کیجئے، یہ نہیں کہا آپ زکوٰۃ کو ادا کیجئے، یہ نہیں کہا کہ مستورات پردے کو لازم پکڑ لیں، یہ نہیں کہا کہ شراب سے رک جائیں، یہ نہیں کہا کہ جوئے کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہا کہ خمر کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا حق نہ ماریں۔ اس زمین کے اوپر سب سے پہلی وحی اگر کوئی نازل ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے اقرا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر یہ امت دین کا علم پڑھے گی انشاءاللہ ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہم ہمارے بچوں اور بچیوں کو
دین کا علم سکھانا تو چاہتے ہیں، مگر جب اس پر خرچ کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ خدا کے بندو، یہ مکتب والوں کی محنتیں اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر آپ کروڑوں روپے چھوڑ کے مر گئے، اگر آپ املاک چھوڑ کے مر گئے، اگر آپ جائیداد اور پراپرٹی چھوڑ کے مر گئے، مگر آپ کے بچے کو نہ نماز آتی ہو نہ روزہ، کل قیامت کے دن یہ بچہ میدان حشر میں کھڑے رہ کے آپ کا دامن پکڑے گا اور کہے گا میرے اللہ، میرے ابو نے میرے لیے اچھے مکان کا انتظام کیا، سردی ہوتی تھی تو گرم لحاف کا انتظام کیا، گرمی میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، اسکول جانے کے لیے سواری کا انتظام کیا، یہ سارے انتظامات کیے، مگر ان کا تعلق دنیا سے ہے، انہوں نے میری آخرت نہیں سواری، لہذا آپ ان کو بھی جنت میں داخل نہ فرمائیں۔ یہ اولاد کل قیامت کے دن حجت بن جائے گی۔ اس وجہ سے خدا کے بندو، اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو ان بچوں کی معصوم پھولوں کی آبیاری کرو، ان کی ذہن سازی کرو، ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو اللہ نے تم کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ خاص مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ تم موبائل پر کارٹون دیکھتے بیٹھ جاؤ، اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ تم پب جی گیم یا چبوتروں کے اوپر یا چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اپنی جوانی کو ضائع کر دو۔ اللہ نے اگر جوانی کی قیمتی نعمت دی ہے، اگر اللہ نے اولاد کی قیمتی نعمت دی ہے، تو قرآن صاف کہتا ہے، ببانگ دوہل کہتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں برکتیں دوں گا، اور اگر تم نعمتوں پر کفران نعمت کرو گے، یاد رکھو میں تمہاری زندگیاں تلخ کر دوں گا، مال ہوگا مگر اس کی برکتیں ختم ہو جائے گی، اولاد ہوگی مگر والد کی سننے والی نہ ہوگی۔ جو اولاد والد کا سر دبانے والی ہونی چاہیے، وہ اولاد والدین کے لیے درد سر بن جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ نے آج موقع دیا ہے، اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کرو، دینی خطوط پر ان کو لے کر آؤ، ان کو سمجھاؤ۔ صحابہ میں ہمارے اور صحابہ کے درمیان یہی تو فرق ہے کہ وہ اولاد کو آخرت کا ذریعہ سمجھتے تھے، ہم اولاد کو دنیا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لڑکا اگر ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، جلے پیڑے تقسیم ہوتے ہیں، دادا خوش ہے، چچا خوش ہے، والد خوش ہے، مگر لڑکی کی پیدائش کا سنتے ہیں تو چہرے اتر جاتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کا رواج تھا۔ ایک شخص نے زمانے جہالت میں نکاح کیا، اس کا ارادہ تھا اللہ اس کو مذکر اولاد دے، اللہ کی دین ہے، اللہ نے اس کو مؤنث اولاد دے دی۔ اچانک وہ سردار ناراض ہو گیا، اپنا خیمہ چھوڑ کے چلا گیا۔ 6 مہینے کے بعد جب وہ گھر کے قریب سے گزرا تو اس بچی کو اس کی والدہ گود میں لے کے کہنے لگی، مالی ابی حمزۃ لا یأتینا یظل فی البیت الذی یلینا غصبان لا نلد لبنینا تاللہ ما ذاک فی ایدینا۔ وہ والدہ بڑی لجاجت سے کہنے لگی، مالی ابی حمزۃ لا یأتینا، میری جان ابی حمزہ کو میں کیسے سمجھاؤں تیرے ابا کو، مالی ابی حمزۃ لا یأتینا، تیرے ابو تیری پیدائش سے ناراض ہے، وہ ہمارے گھر پہ نہیں آتے۔ یظل فی البیت الذی یلینا، وہ پڑوس میں ایک گھر کے اندر قیام کرتے ہیں۔ غصبان اللہ نلد لبنینا، تیرے امی پہ غصہ ہے کہ مذکر اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے لڑکی عطا کر دی۔ تاللہ ما ذاک فی ایدینا، مگر میری چھوٹی سی جان میں تجھے کیسے سمجھاؤں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تاللہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو جو عطا کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مذکر اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مؤنث اولاد دیتا ہے، مگر یاد رکھو
مذکر اولاد ہو یا مؤنث اولاد ہو، تربیت تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے اس اولاد کو ضائع کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں سکھایا، یہی اولاد کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھے گی، بتاؤ ہمارا کیا قصور تھا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کا نام ہم کو نہیں سکھایا۔ اس وجہ سے والد گھر پہ جاتا ہے، بچے موبائل مانگتے ہیں تو نکال کر کارٹون لگا کے دے رہا ہے۔ خدا کے بندے ان کی آخرت خراب مت کر، تو اپنے چند سیکنڈ کے سکون کے لیے ان بچوں کی دنیا اور آخرت برباد مت کر۔ یہ نوجوان نسل ہے، ان کی تربیت کرو، ان کو اعلیٰ ایجوکیشن دلاؤ، ان کو بہترین تعلیم دلاؤ۔ جمعیت علماء بار بار مسلمانان ہند سے مطالبہ کر رہی ہے، ایک روٹی کم کھاؤ مگر اپنے اولاد کو پڑھاؤ۔ مگر آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ وہ نکاح کے نام پر فضول خرچی کرنے تیار ہے، وہ عقیقوں کے نام پر ہزاروں روپے لٹانے تیار ہے، وہ دولت کی نمائش کرنے کے لیے تیار ہے، وہ چھوٹے سے پروگرام کے لیے بڑے بڑے شادی خانے بک کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ان نونہالوں کے تعلیم کے لیے وہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کے بندو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے خوبصورت مکتب کو آپ دارالاقامہ مدرسہ بنا دیتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کوشش کرتے اس بات کی کہ یہاں پر اعلیٰ قسم کا انگلش اسکول تعمیر کیا جائے جہاں پر مسلمان بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ مگر میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ مسلمان ہر چیز پر رقم خرچ کرنے کے لیے تیار ہے مگر تعلیم پر رقم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود بھی سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ آپ کو کس نے سمجھا دیا کہ مسلمانوں کا زوال کا سبب ہمارا اقلیت میں ہونا ہے، مائنرٹیز میں ہونا ہے؟ یاد رکھو، قوموں کے مقدر کا فیصلہ تعداد سے نہیں استعداد سے ہوتا ہے۔ اگر 313 ہے، غیرت ایمانی کے ساتھ زندہ ہے، اللہ علم اسلام کو صبح قیامت تک باقی رکھے گا۔ مگر لاکھوں ہیں اور بے غیرت ہے، اللہ ایسی لہر کو اٹھائے گا کہ وہ ساروں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اسلام عزم و استقلال والوں کا دین ہے۔ اس وجہ سے خدا کے بندو، ملکی حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات جیسے ہو، مگر آؤ اسلام کی محفوظ کشتی کی طرف آؤ۔ قرآن صاف طور پہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اس دنیا کے سمندر میں اللہ نے قرآن کی محفوظ کشتی کو بھیجا ہے۔ اگر مسلمانان ہند تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال محفوظ رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد محفوظ رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جاہ و جلال محفوظ رہے، تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کی پورے اسلام کی محفوظ کشتی میں داخل ہونا پڑے گا۔ تمہاری جلوت، تمہاری سیرت، تمہاری صورت، تمہاری عداوت، تمہاری محبت، تمہاری الفت، تمہاری مودت، تمہاری سیاست، تمہارے اخلاقیات، تمام کی تمام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور قرآنی تعلیمات پر ہونے چاہیے۔ مگر میں آپ کو بڑے افسوس سے کہوں گا، میں بھی معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں آپ سے کیا کہوں؟ اعلان ہوتا ہے باقاعدہ ہر نکاح میں، اگر کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے تو زور سے حدیث پڑھتا ہے النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، النکاح من سنتی۔ ہر نکاح میں آپ یہ حدیث سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ مگر کتنے مسلمان ہیں ایسے جو نکاح جیسی عظیم سنت کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں؟ یہاں پر ماشاءاللہ بچیوں نے وہ مکالمہ پیش کیا کہ نکاح کے وقت کیا ہوتا ہے، بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ کیا ہے ہمارے معاشرے کا ناسور؟
आओ मैं तुमको सुनाता हूं। एक खानदान की चंद औरतें या कुछ मर्द एक बच्ची का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। सबसे पहले उस बच्ची से सवाल होता है, बेटी आपका नाम क्या है? वो अपना नाम बड़ी लजाजत से बताती है। तो फिर सवाल होता है, आपके अब्बा का नाम क्या है? वो अपने वालिद का नाम बताती है। फिर सवाल होता है, आपके दादा का नाम क्या है? और इस तरीके से खानदान, पानदान, उगलदान, जुजदान सब वो बच्ची को पूछ लेते। फिर एक दो बड़ी भी जो बुढ़िया रहते, वो थोड़े से एक्स्ट्रा रहते, उसके ओढ़नी में हाथ डालते, उसके बाल निकाल के देखते, लंबे है क्या, छोटे है क्या, बाल है क्या नहीं। फिर और उसके अंदर एक दो एक्स्ट्रा रहते तो वो बोलते, बेटे जरा चल के बताओ ना। फिर उसको उठाते और चल के बताना शुरू कर देते। मैं आपसे सवाल करता हूं खुदा के बंदो, वो बच्ची का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं, किसी जानवर को खरीदने के लिए नहीं आए। अगर बच्चियों की बेतौकीरी होते रहेगी, बच्चियों की बेअजमती होते रहेगी, हमारे माशरे के अंदर बेवा बहनें सिसकती रहेगी, तड़पती रहेगी, यतीम के आंसू अगर इस जमीन के ऊपर गिरेंगे, खुदा की कसम इस उम्मत को कोई इज्जत दिला नहीं सकता। जिल्लत इस उम्मत का मुकद्दर है। आप सोचे तो सही, अचानक महल्ले के अंदर ऐलान होता है, एक हाजी साहब के बेटी का निकाह है, शामियाना तन जाता है, जहेजदान का सामान रख दिया जाता है। सारे लोग आके देखते हैं, कितने खूबसूरत बर्तन हैं, कितने खूबसूरत पलंग है, कितने खूबसूरत इंतजाम किया है। अचानक उस महल्ले के अंदर एक बेवा औरत का भी मकान है, उसकी भी दो जवान बेटियां हैं। अचानक एक बेटी अपने 10 साल के भाई का हाथ पकड़कर वो बाजार से सौदा सलफ लाने के लिए निकलती है। छोटा भाई कहता है, आपा वो देखो हाजी साहब के बेटी के शादी का मंडप सज गया, सुना है बहुत खूबसूरत दहेज दान लेके आए हैं, चलो ना आपा हम चल के देखेंगे। उस मासूम सी बेटी का दिल दुख जाता है। वो कहती है, भैया हम वहां पे नहीं जाएंगे। भाई हाथ को खींचता है, बहन एक तरफ हाथ को खींचती है। बहन कहती है, खबरदार मैं तुझे चॉकलेट के लिए पैसे दूंगी मगर मेरी बात मान ले, हम वहां पे नहीं जाएंगे। भाई जिद करता है, बहन सौदा नहीं लाती, वहीं से पलट जाती है। भाई का हाथ पकड़कर घर ले आती है, जोर से दरवाजा खोलती है, घर के अंदर दाखिल हो जाती है, अपने कमरे में जाती है, बिस्तर पे जाके दराज हो जाती है। उसके गरम गरम आंसू उसके रुखसार पर ढलकते हैं। वो रो के आसमान की तरफ निगाह उठाती है और कहती है, मेरे अल्लाह मेरे अब्बा का क्या कसूर था, आपने उनको अपने पास बुला लिया। अगर वो जिंदा होते मेरे हाथ भी पीले हो जाते, कोई शहजादा आता मुझे भी अपने साथ लेके चला जाता, मगर जो भी मेरे दरवाजे पे आता है वो 1 लाख की खैरात मांगता है, वो 50,000 की खैरात मांगता है। मेरी अम्मी बाहर काम करने जाती है, सारा रुपया हमारे खाने पे खर्च हो जाता है। अल्लाह क्या मैं घर में बैठे बैठे यूं ही बूढ़ी हो जाऊंगी? वो हाजी साहब को अल्लाह ने बहुत माल दिया है, अपनी बेटी के निकाह पर जितना खाना उन्होंने नालियों में फेंक दिया उतने में तो मेरी शादी हो जाती। अल्लाह तू ही बता मेरे अब्बा का क्या कसूर था जब उसके गरम गरम आंसू उसके रुखसार से उस तकिए पे ढलकते हैं। मैं आपसे कहता हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, वो हाजी साहब किसी मौलाना से नहीं, बैतुल्लाह के अंदर बैठकर अपनी बेटी का निकाह पढ़ाए और ये सोचें कि किसी मजलूम की बद्दुआ के बाद उसमें बरकत पैदा हो सकती है। खुदा की कसम उसमें बरकत नहीं पैदा हो सकती। समझिए आप, अगर इस कौम को इज्जत चाहिए तो उसको उसी तरीके पर आना पड़ेगा जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको और मुझे छोड़ा था। मगर इस उम्मत ने क्या किया? अल्लाह के नबी की तालीमात का मजाक बना दिया, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का मजाक बना दिया। याद रखिए, जो शख्स सुन्नत पर अमल करता है अल्लाह उसको रौब और दबदबा अता करता है। नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह उसको रौब अता करता है। मगर याद रखो, जो कौम सुन्नतों का मजाक उड़ाती है अल्लाह उनकी हैबत को खत्म कर देता है।
10 ہے مگر سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، خوف زدہ۔ کیا ہو گیا؟ کیا تمہارے قلوب میں غیرت اور ہمت باقی نہیں؟ کیا تم انسانی لباس میں کوئی اور بن گئے ہو؟ مسلمانی غیرت کہاں گئی؟ ارے یاد رکھو، جب تک جیو اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور اگر موت آئے تو دعا کرو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اللہ اس دم کو اپنے ساتھ نکال دے۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، گیدڑ کی موت اگر جیو گے تو کتنے سال؟ 100 سال، 200 سال، 500 سال، اتنا زیادہ کوئی نہیں جیتا۔ خدا کے بندے، جتنی عمر ہے، جب موت آنی ہے موت آئے، مگر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جب بھی خاتمہ کرے ایمان کے ساتھ خاتمہ کریں۔ اس وجہ سے آپ اور ہم اس قوم کا احتساب کریں، اپنے بچوں کا احتساب کریں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، خدا کے بندو، ہم نے معاشرے کو کس جگہ پر لے گئے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کتنا خوبصورت انہوں نے کلام پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو اس کی افادیت معلوم ہو، میں ایک ایک مکالمہ بغور سماعت کر رہا تھا، میں نے طلبہ کے تقاریر، نعت اور جو دعائیں انہوں نے پڑھی ہے وہ بھی میں نے سنی ہے۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ طلبہ سے چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو گئی، مگر یہ کیا کم بڑی بات ہے کہ وہ اس مائک پر آ کر اتنے بڑے مجمع کے سامنے، اور ادھر مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مائک پہ آ کر بولنے سے پہلے بڑے بڑے پہلوانوں کی سٹی پٹی گم ہو جاتی ہے۔ اگر بڑے پہلوان کو بولے کہ آپ آؤ مائک پہ کچھ بولو تو مسکرا کے بولتا نہیں آپ ہی بولو۔ اس کو بولے نہیں بولنا رے بھائی، تو 1 گھنٹہ چوک میں کھڑے رہ کے، پان پٹی پہ کھڑے رہ کے، اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر جہاں دیکھو وہاں تیری سنسد قائم ہو جاتی۔ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے تو ایسا بیٹھتے جیسے ممبر آف پارلیمنٹ ہے۔ اور چائے کی دکان کہاں کی؟ اپنے ڈونڈ گاؤں کی۔ اور تبصرہ کون سے الیکشن پہ کرتا؟ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ ہارنے والا ہے وہ۔ ہاں بھائی، تے کو آ کے پوچھنے والے ہیں سب کہ کون ہارنے والا ہے کون جیتنے والا ہے۔ یہ یہاں بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ سے تیرا کیا لینا دینا ہے؟ تیرا پلاٹ کھا لیا، تیرے کاغذات الٹے سیدھے کر دیا، تے کو دیکھ کے کچھ فنڈ نہیں دیا، کیا مسئلہ ہے؟ مگر مسلمان اس وقت سب سے زیادہ اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ خدا کے بندے، اپنے وقتوں کو کارگر بناؤ۔ اس موبائل نے 3 نسلوں کو خراب کر دیا ہے۔ بچے بھی خراب ہو گئے، نوجوان بھی خراب ہو گئے، اور بوڑھے بھی خراب ہو گئے۔ جس عمر کے اندر مسجد کے اندر قرآن پڑھتے بیٹھنا چاہیے، دادا صوفے پہ بیٹھ کے ایسے انگلیاں مارتے بیٹھے ہوں۔ اب ان کو دیکھے تو ایسا معلوم ہو رہا کہ حضرت موت کا فرشتہ بولیں گا کیلے پہ کھڑے جی تم، اب پھسلتے کہ جب پھسلتے کئی کو ہونا ہے۔ چھوٹا موبائل بات کرنے کا نا، چھوٹا موبائل رکھو نا، ضرورت پوری ہو رہی۔ کب موت کا فرشتہ آیا بولے چلو۔ اب وہ خبر کے اندر ویسا نہیں ہے کہ جو زبان پہ ہے، دنیا کا ضابطہ کیا ہے کہ دل میں کچھ اور رہتا، زبان پہ کچھ اور۔ میں آپ کو برا لگتا ہوں گا یا کوئی سیاستدان آپ کو برا لگتا ہوں گا، اچانک سامنے آ کے پوچھا کیوں میں ہارا کی نہیں چن کے؟ تمہارے علاوہ کوئی نہیں آتا جی، بے فکر رہو۔ اب انہیں ایسا خوش ہو جاتا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جاتا اور پورا محلہ میرے ساتھ، اور اس کو بیچارے کو شاد اللہ بنا کے ادھر سے ادھر گھماتا۔ بہت الٹی سیدھی چیز سیاست، بہت الٹی سیدھی، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ دیے۔ مگر قبر کے اندر جب موت کا فرشتہ پوچھے گا نا من ربو کا، آپ اگر دنیا میں 1,00,000 مرتبہ یاد کر کے گئے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، زبان سے 1,00,000 مرتبہ کہا، مگر دل کے اندر نہیں ہے تو زبان پہ نہیں آ سکتا۔ فرشتہ کڑک کے پوچھے گا من ربو کا، اگر دل میں نہیں ہے تو اچانک زبان سے نکلے گا ہیہات لا ادری، افسوس صد افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ موت کا فرشتہ اٹھیں گا گز اور بولیں گا چلو سوتائی شروع کریں گے۔ وہاں پہ بہت دعوتہ، ولیمے، عقیقے اور چلا چھٹی ختنہ کے دعوتہ، جو کھائے نا چلو آؤ لائن سے آؤ۔ وہ شروع کریں گا پھر مارنا۔
یہ اولاد کو ضائع کر رہے ہیں. موبائل، نوجوان ضائع ہو رہے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور سرچ کریں یہ رپورٹ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت ملک بھارت کی 85 سے 90% آبادی وہ ہے جو ٹوائلٹ کے اندر موبائل فون استعمال کرتی ہے. سنے آپ نے؟ کہاں پر؟ بیت الخلاء کے اندر بغیر ضرورت کے کوئی نہیں بیٹھتا. کتنا بھی بیزی رہنا تو 2-4 منٹ میں نکل جاتا، ضرورت پوری ہو گئی. مگر آپ دیکھیں گے جو موبائل لور ہے نا، وہ بیچارہ جو صبح اٹھا موبائل لے کے جو جا رہا، واٹس ایپ بھی چیک کر رہا، ٹک ٹاک بھی چیک کر رہا، فیس بک بھی چیک کر رہا. اب بس سوچ رہے یار بچہ کل تک تو اچھا تھا، اب گیا کہ جا کے بیٹھ جا رہا. اس کو جن ون تو نہیں لگا؟ دیکھ رہے کوئی مولانا کو بتائیں گے، اس کا علاج کریں گے. کوئی جن نہیں لگا. اچھی بیٹ اگر گھر میں ہوں گی، 7 بجے جیسی انہیں باہر نکلا، ایک بار اچھے چوکے چھکے مارو، رائٹ چلتا انہیں 2022 جنوری سے دسمبر تک رائٹ چلتا. کوئی جن بھوت نہیں لگا. اس کسی کے پاس چکر مارنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس آنے جانے کی ضرورت نہیں، احتساب کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو حالت ہو گئی نوجوانوں کی. اب موبائل نے بچوں کو کیا نقصان پہنچایا تو آپ میڈیکل رپورٹ اٹھا کے دیکھیے. جو بچے دن بھر میں صرف 2 گھنٹے موبائل پر کارٹون دیکھتے ہیں، وہ بچے ان بچوں کے مقابلے میں 60% ذہن سے مر جاتے ہیں جو کارٹون نہیں دیکھتے ہیں. ان بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا. وہ آئینے میں دیکھ کر کارٹون کی کاپی کرتے ہیں. وہ مسکراتے کارٹون کی طرح ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ زندگی ایک کھیل تماشا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ایک مذاق ہے. جو کردار انہوں نے موبائل کے اندر دیکھے ہیں، وہ کردار وہ پریکٹیکل کے اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کے بندو، اپنی ہونہار اولاد کو یوں ضائع مت کرو. ان کو قابل بناؤ، ان کو لائق بناؤ، ان کو سکھاؤ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. قربانی دو قربانی. اللہ تمہاری اولاد کو اس قدر لائق بنائے گا. اور ڈونٹ گاؤں والو، آپ میری بات لکھ کر رکھ لو کہ آنے والے 25 سالوں تک جو قوم اس ملک میں اپنے بچوں کو پڑھائے گی، اللہ اس ملک کی قیادت اس قوم کے ہاتھ دے گا. چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ کسی اور جاتی کے ماننے والے لوگ ہو، اگر وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اس ملک کی بادشاہت آنے والے 25 سالوں کے بعد اللہ اس قوم کو دے گا. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. تم اس ملک میں پھر سے غلام بننا چاہتے ہو یا اس ملک پہ تخت پر بیٹھ کر اس ملک کی گدی سنبھالنا چاہتے ہو؟ تو آؤ، اس کا ایک ہی راستہ ہے. اپنے اولاد کو پڑھاؤ، جدید ایجوکیشن دلاؤ، دینی خطوط پر ان کی تربیت کرو اور ان کو سمجھاؤ بچوں حرام مال کے قریب کبھی نہ جانا، ہمیشہ حلال مال کو اختیار کرنا. صحابہ کا مزاج تھا. یہ معصوم بچے، آپ مجھے صحیح بتائیے، آپ خود بتائیے کتنے خوبصورت انداز میں ان بچوں نے پڑھا ہے. بولیے بھائی، ہے کہ نہیں کہ سردی سے زبان جم گئے والی ہے؟ بولو نا بھائی، بولے تو میرے کو بھی سمجھ میں آئے گا نا کہ آپ کو بیان سمجھ میں آ رہا. نہیں تو من تورا حاجی بگو، تو مرا حاجی بگو. میں بول رہا سمجھ رہے کیا، تم بول رہے ہاں سمجھ رہے. ایسا بچوں نے پڑھے یا نہیں پڑھے آپ بتاؤ. کھانا باقی ہے کہ جلسے کے بعد کھانا ہوگا؟ تو کھانا کھا کے ایسی آواز نکال رہے ہوں. میں تو سوچا تھا کہ ایسی نکالیں گے کہ دلی تک آواز دیں گے کہ بہت اچھا پڑھے بولے. چلو بچوں نے بہت اچھا پڑھے، یہ بات آپ قبول کرتے ہیں. اب دیکھو، 2 بہت مختصر باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بہت آسان طریقے پر آپ سمجھ لیں. انشاءاللہ میری تقریر مکمل ہو گئی، وقت بھی ہونے آ رہا ہے. 2 باتیں یہ ہیں کہ ان بچوں کے اندر بہت سے وہ بچے ہوں گے جو یتیم ہوں گے، بہت سے وہ بچے ہوں گے جن کے سرپرست فائنینشلی کمزور ہوں گے، بہت سے بچے وہ ہوں گے جو اس مکتب کے اندر آج کے دن بعض بچے بہت خوبصورت لباس زیب تن کر کے آئے ہیں تو بہت معمولی لباس پہن کے آئے ہوں گے. اللہ کے بندو، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو 8 دن پہلے آپ ان دونوں ذمہ داروں سے مل سکتے ہیں.
کچھ نیکیاں تو ایسی ہونی چاہیے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو، تاکہ کل قیامت کے دن ہم یہ کہہ سکیں میرے اللہ نیکی کر دریا میں ڈال تھا، میں نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال ہوں، جو نیکی کرتا ہوں واٹس ایپ پہ اٹھا کے ڈال دیتا، فیس بک پہ یوں 2 انگلیاں، یوں 3 انگلیاں، یوں 4 انگلیاں، یہ نہ کو نیکی اللہ کے خوف سے ایسی معصومیت سے کریں کہ استاذ کو جا کر ملیں، یہ رقم میری طرف سے آپ رکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے اسلام کا ضابطہ کیا ہے، اگر آپ کے گود میں یتیم بچہ ہو اور آپ کے گود میں اپنا بچہ ہو اور اچانک کوئی یتیم وہاں سے آ جائے تو اسلام کہتا ہے خبردار آپ اپنے بچے کو پیار نہ کریں، اس یتیم کے دل میں دکھ آ سکتا ہے، اللہ میرے ابا زندہ ہوتے تو مجھے بھی یوں پیار کرتے۔ آپ تصور تو کرو ہماری کوئی بہن کو اس کا شوہر 1 سال مائکے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، 2 سال کی بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے، کسی بھی آدمی کو دیکھتی ہے تو ماں کو گھڑی گھڑی کہتی ہے ابو کب آئیں گے، مجھے کب اپنے ساتھ لے جائیں گے، ماں اس کو تھپکتی ہے لخت جگر سو جا، یہ تو 10 سال کا بچہ ہے، اس کا پاور آف سینس کہاں تک ہوگا، یہ ہر ایک چیز کو کیچ کرتا ہوگا۔ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے اپنے بچے کے لیے کچھ لاؤ تو اس یتیم بچے کے لیے بھی لاؤ، اس کی عزت نفس مجروح نہ کرو، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ اپنی اولاد کو یہ نیت کیجئے میری ماؤں بہنوں کہ آپ ان کو مدرسے میں ڈالو۔ دیکھو ہم نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے، میرے ساتھ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے مدرسے کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ ایک میاں اور بیوی اچانک وہ مشورہ کرتے ہیں، بیوی کہتی ہے اللہ نے مجھے امید سے رکھا ہے، اگر اللہ مجھے مذکر اولاد دے گا لڑکا دے گا تو ہم اس کو کیا بنائیں گے۔ شوہر کہتا ہے اللہ ہم کو لڑکا دے رہا ہے میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا۔ دونوں کی بات ہوتی ہے، وہ مبارک گھڑی آتی ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، لوگ مبارکبادیاں دیتے ہیں، دن مہینوں کے اندر، مہینے سالوں کے اندر بدلتے ہیں، اچانک وہ بچہ 10 11 12 سال کا ہوتا ہے۔ ایک دن والد کام کر کے گھر پہ آتا ہے، ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو پڑوسی کی شکایت آتی ہے اس بچے نے فلاں بچے کو مارا، باپ غصے میں اٹھتا ہے تو ماں کہتی ہے ابھی تو آپ کام سے آئے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھ جائیں، پہلے کھانا کھا لیں۔ شوہر کے سامنے کھانا پروستی ہے، شوہر کھانا کھاتا ہے تو بیگم یاد دلاتی ہے آپ کو یاد ہے جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا آپ نے کہا تھا اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، اس کو عالم دین بنائیں گے، اب وہ وقت آ چکا ہے، ہم کو اس کو اپنی محبت سے دور کرنا ہے۔ باپ کھاتے کھاتے اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے، بچے کو بلاتا ہے، وہ ڈر سہم کے آتا ہے، سوچتا ہے ابا ماریں گے، مگر باپ کہتا ہے چل میں تجھے نئے لباس دلاتا ہوں۔ بچہ خوشی خوشی دکان پر جاتا ہے، 2 سفید ڈریس اس کے لیے لیے جاتے ہیں، ٹیلر کے پاس اس کو سل دیا جاتا ہے۔ بچہ بھائی بہنوں کو بتاتا ہے دیکھو میں نے شرارت کی، ابو نے مجھے مارا نہیں، میرے لیے سفید لباس بنا کے لائے ہیں، مگر میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اس کے بچپنے کا کفن ہوتا ہے۔ وہ بچہ ان سفید لباس کو بیگ میں ڈالتا ہے، باپ لے کے مدرسے کے اندر پہنچتا ہے، مدرسے کے استاذ کے ذمے اس بچے کو دیتا ہے اور بڑی لجاجت سے کہتا ہے آپ میرے بچے کا داخلہ کیجئے اور اس کو حافظ قرآن یا عالم دین بنائیے۔ اس کے بعد بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اٹھ کر جب چلنے لگتا ہے تو بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ابا اب مجھے مدرسے میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، مجھے رات میں سلانے کے لیے امی نہیں آئیں گے، نہ میرے ابو آئیں گے، مجھے بھائیوں کے ساتھ سونا نہیں پڑے گا، مجھے اب مدرسے میں ان بچوں کے ساتھ سونا پڑے گا۔ وہ اٹھ کے مولانا سے کہتا ہے میں ایک بار اپنے ابا سے ملنا چاہتا ہوں، دوڑتے ہوئے جاتا ہے، اپنے والد کا ہاتھ پکڑتا ہے، میں شرارت کرتا ہوں آپ مجھے مارے، مجھے معاف کر دیں مگر مجھے مدرسے میں نہ چھوڑے۔ باپ نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو ایک چپت لگاتا ہے اور اس کے بعد مولانا سے کہتا ہے کہ آپ
اس کے بعد مولانا سے کہتا ہے کہ آپ اس بچے کو مدرسے میں رکھیں، اور وہ گھر واپس آتا ہے، بیوی پوچھتی ہے مدرسے میں پڑھنے بیٹھا تھا تو کیا رو رہا تھا؟ شوہر کہتا ہے خدا کی بندی تو کھانا لگا دے، پہلے میں کھانا تو کھاؤں۔ کھانا سامنے آ جاتا ہے تو شوہر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے 4 بچے دیے، مجھے چاروں عزیز ہے، میں سب سے محبت کرتا ہوں، مگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر میرے بچے کو اپنے سے دور کیا ہے۔ وہ ماں باپ اس بچے کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی محبتوں سے دور کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں مدرسے کی زندگی کوئی معمولی زندگی ہے؟ ارے کوئی بچہ اگر کھیلتا ہے، اگر پاؤں میں درد ہوتا ہے تو ماں اس کے پیر دباتی ہے، سر میں تیل لگاتی ہے، اگر وہ بغیر اوڑھے سو جاتا ہے تو ماں اس کے جسم پر چادر کو اڑاتی ہے، باپ اس کی خدمت کرتا ہے۔ مدرسے میں بچہ جب کھیلتے تھک جاتا ہے تو کون اس کے پیر دباتا ہوگا؟ اگر اس کا سر دکھتا ہے تو کون اس کے سر دباتا ہوگا؟ مگر والدین اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے خاطر اولاد کو اپنی محبت سے دور رکھتے ہیں۔ یاد رکھو یہی وہ ماں باپ ہے جن کو اللہ کل قیامت کے دن سورج سے روشن تاج پہنائے گا اور اپنے بچے کو حافظ اور عالم بنانے کی بنیاد پر ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر کے جنت میں ان کا داخلہ مقدر فرمائے گا۔ اس وجہ سے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ جانا چاہتے کہ نہیں بھائی جنت میں؟ بولو نا، یہاں بھی ویسی ٹھنڈے بسم اللہ دکھ رہے، ارے جانے کا کہ نہیں جنت میں؟ مردوں کا مزاج بڑا عجیب رہتا، دیکھو سردی کے دنوں خود فجر کی نماز کے لیے اٹھتے، آنکھ پہ کی چادر نکال کے بیگم کے آنکھ پہ ڈالتے اور بولتے میں تو جا رہا ہوں جنت میں، تو مہربانی کر کے جہنم میں جا۔ نکو وہاں پہ، یہاں بہت سزا کاٹ لیا میں نے، وہاں کہے کے واسطے سیدھی سی بات ہے نا، تو اپنے آنکھ پہ کی چادر نکال کے ڈالتے، اس کو نہیں اٹھاتے۔ اگر اس کو معلوم ہوگا تو وہاں بھی پریشان کریں گی، کیوں تم بہت ہی نماز پڑھ رہے، حوروں کے چکر میں ہے کیا؟ دن بھر نماز کو جا رہے، صبح بھی جا رہے، دوپہر میں بھی جا رہے، شام میں بھی جا رہے، شروع تو آدمی گھبرا جاتا، تو کیا کرتا؟ ہلو چادر نکال کے ڈالتا اور چوپ جاتا، نماز فجر کی بھی پڑھتا، اشراق بھی پڑھتا، گشت بھی کر کے آتا، 2.5 گھنٹے بھی لگا کے آتا۔ اس کے بعد اگر پوچھے کہاں تھے تو بولتا چوک میں تھا، میں دوسرا کہیں نہیں گاتا، نہیں کھڑے آلا۔ خدا کے بندو یہ مزاج کب تک؟ اپنے اولاد کی دینی خطوط پر تربیت کرو۔ مختصر وقت تھا، بہرحال اس مکتب کا جلسہ بہت بہترین ہوا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں خاص طور پر کہ اللہ اس مکتب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ یہ دونوں اساتذہ کرام جو محنت کر رہے ہیں اور حضرت مولانا محمد تسلیم صاحب اور اس کے علاوہ جو علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، بہت سے لوگوں کے نام مجھے یاد نہیں، یہ علم و عمل میں ورع و تقوی میں مجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ان کے آنے کو بھی بے انتہا قبول فرمائیں۔ آپ کو اس مکتب کو جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، دامے درمے قدمے سخنے، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائیں۔ دیکھیے یہی تو انسان کے آخرت کے کام آنے والی نیکیاں ہیں۔ یہ بڑی مختصر لگتی ہے مگر خدا کے بندو جب یہ کل قیامت کے دن کام آئے گی تو آپ کو اس کا اجر پتہ چلے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صدر صاحب سے کرا لوں دو۔